بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کے سبق نمبر 93 کے ساتھ 93 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ 9ویں پارے کی آج ہم توفیق ربانی سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کے 116 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ دورائی 7ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 سے لے کے 34 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے استکبروا من قومہ، تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے 8ویں پارے کے آخر میں۔ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، یقیناً ہم ضرور تجھے نکال دیں گے اے شعیب، الذین آمنوا، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی قوم میں سے تکبر کیا کہ یقیناً ہم تجھے نکال دیں گے اے شعیب، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، یعنی اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ قال، فرمایا، یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا، بھلا کیا اگر ہم ہوں کارہین، ناپسند کرتے، یعنی تمہارے دین میں لوٹنا ہم ناپسند کرتے ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے۔ قد افترینا، یقیناً ہم بہتان باندھیں گے، جھوٹ گھڑیں گے، علی اللہ کذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یقیناً ہم گھڑیں گے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے ممکن ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم اس میں لوٹ آئیں تمہارے اس جھوٹے دین میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، احاطہ کیا ہوا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے، یعنی لا مالا، اللہ نے تو ایسا نہیں چاہنا، لیکن قربان جائیں کہ انبیاء کا رویہ کہ وہ اپنے خیر کو بھی منسوب اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم بچیں گے تو یہی وہ خلاصہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وسع ربنا کل شیء علما، احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ ربنا افتح بیننا، اسی سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے رب، یعنی اسی رب سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے رب فیصلہ فرما دے، بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق، وانت خیر الفاتحین، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفروا من قومہ، کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، اے قوم کے لوگوں یقیناً اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم ضرور خسارہ اٹھاؤ گے، انہوں نے ان کو دھمکی دی۔ فاخذتهم الرجفہ، پھر آپ پکڑا انہیں زلزلے نے، فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرین، وہی خسارے میں رہے۔ ذرا مماثلت دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ قوم کے سردار کہہ رہے ہیں قوم سے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو پھر تم خسارے میں رہو گے، اور رب فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا حقیقی خسارے میں تو وہی رہے۔ فتولی عنہم، بس اس نے منہ موڑا ان سے، وقال، اور فرمایا، یا قوم، ہے میری قوم، لقد ابلغتکم، بلا شبہ میں پہنچا چکا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی ہے تم سے، فکیف آسا، تو اب کیسے میں افسوس کروں، علی قوم کافرین،
اس کافر قوم پر، یعنی ان کی ہلاکت کے بعد جن سے مخاطب ہو کے گویا فرمایا ہمار صلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریۃ من نبی، کسی بستی میں بھی کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے پکڑ لیا اس کے لوگوں کو، بالباساء والضراء، سختی اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں، ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیے، مکان السیئۃ الحسنہ، برے حالات کی جگہ اچھے حالات، حتی افو، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی، وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا، یقیناً پہنچتی رہی ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء والسراء، تنگی اور راحت، فاخذناہم بغتہ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، اور اس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی مشکلات بھیج کے تاکہ وہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مشکلات اور آسانیاں تو ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ تمہارے باپ دادا پہ بھی آتی رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جو انجام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت ان کو بنا کے رکھ دیا گیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً اگر بستیوں والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یقیناً ہم ان پر کھول دیتے، برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں، ولیکن کذبوا فاخذناہم، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما كانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت وعدہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ رب کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ وعدہ آج بھی قائم ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ افامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، کیا نچنت ہو گئے ہیں بستیوں والے، یاتیوں باسنا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب، بیاتم ہم نائمون، رات کے وقت جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، افامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، یاتیوں باسنا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب، ضحن، دن چڑھے، وہم یلعبون، جب کہ وہ کھیل رہے ہوں، کھیل کود میں مشغول ہوں، افامن مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، بس کوئی بے خوف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، سوائے خسارہ اٹھانے والے لوگوں کے۔ اولم یعد للذین، کیا رہنمائی نہیں ملی ان لوگوں کو جو یرثون الارض من بعد اہلہا، جو وارث بنے ہیں زمین کے اس کے پہلے مکینوں کی ہلاکت کے بعد، اللہ نشاء، کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم، تو ہم انہیں سزا دیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو وہ سن بھی نہ پائیں۔ اب اس کا پچھلی قوموں کے واقعات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش کے سامنے، ایمان نہ لانے والوں کے سامنے سنائے جا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اب بھی مہلت ہے، ان جیسے انجام سے دوچار ہونے سے پہلے بچ جاؤ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گناہوں، یعنی تمہارے گناہوں کے سبب تم پکڑ لیں اور تمہارے دلوں پر مور لگا دیں، اور وہ سن بھی نہ پائیں، تم سن بھی نہ پاؤ۔ تلک القریٰ نقص علیک، یہ وہ بستیاں ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من انبائہا، ان کے کچھ احوال، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، یقیناً آئے تھے ان کے پاس، رسولهم بالبینات، ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس وہ نہ ہوئے کہ ایمان لے آتے، بما کذبوا من قبل، اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند، وجدنا، اور یقیناً ہم نے پایا، اکثرہم لفاسقین، ان کے اکثر کو نافرمان ہی، ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے
بھیجا ان کے بعد موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں یعنی معجزات کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کا انکار کیا، یعنی ان نشانیوں کا۔ فانظر کیف کان، تو دیکھیے کیسے ہوا عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بلا شبہ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیق علی، میں حقدار ہوں اس بات کا، اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں کچھ بھی، یعنی میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ قد جئتکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ من ربکم، کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فارسل، بس تم بھیج دو، معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کرتے ہوئے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، اس نے کہا اگر تم لائے ہو کوئی نشانی، فات بہا، تو اسے لے آؤ، اسے سامنے لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقا، تو فالقا عصاہ، تو اس نے گرا دیا اپنا عصا، رکھ دیا اپنا عصا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، فاذا ہی، تو اچانک وہ، یعنی وہ عصا، ثعبان مبین، صاف سری واضح طور پر ازدہا بن گیا، ونزع یدہ، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، بغل سے نکالا، فاذا ہی، تو اچانک وہ بیضاء للناظرین، چمکنے لگا دیکھنے والوں کے سامنے، یعنی بغیر کسی عیب کے وہ بالکل روشن ہو گیا، سفید ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ وہ ایک ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، فماذا تأمرون، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا، تو کہنے لگے، ارجہ واخاہ، کہ ڈھیل دو، مہلت دو اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں ہرکارے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، یا تو کب وہ لے آئیں، بکل ساحر علیم، تمہارے پاس سب ماہر جادوگروں کو۔ وجاء السحرۃ، اور آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، تو کہنے لگے، پوچھنے لگے، ان لنا لاجرن، یقیناً ہمارے لیے انعام بھی ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وانکم لمن المقربین، اور یقیناً تم مقرب لوگوں میں بھی شامل ہوگے، یعنی صرف انعام ہی نہیں ہوگا، تمہیں میرے دربار میں خاص مقام بھی ملے گا۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تم پہلے پیش کرو، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِينَ، یا پھر ہم ہی پہلے پیش کرتے ہیں، یعنی اپنا فن ہم پیش کرتے ہیں، یا جو آپ کے پاس ہے آپ پیش کریں۔ قال القوا، فرمایا تم ہی پیش کرو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے پیش کیا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی، واسترہبوہم، اور ان پر دہشت طاری کر دی، وجاؤ، اور وہ لائے، یعنی اپنے ذوم میں، اپنے سمجھ کے مطابق وہ لائے، بسحر عظیم، بہت بڑا کرتب، بڑا جادو انہوں نے دکھایا کہ اس کا توڑ یہ نہ کر پائیں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کے 116 تک، یعنی 29 آیات پڑھی ہیں، اور ان 29 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 405، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ ان 405 میں صرف 43 سے، گویا 362 الفاظ الحمدللہ وہ ہیں جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھائے ہیں، اور ان 43 الفاظ کے نتیجے میں ہمیں 143 مزید
الفاظ کا ایج حاصل ہوا ہے جو اگلے اسباق میں انشاءاللہ العزیز ہمارے کام آئے گا. اور ان 143 الفاظ کے شامل ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 51,128 ہو چکا ہے. یعنی 93 سبقوں میں 3,727 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں ہم قرآن حکیم کے کل یعنی 91,265 میں سے 51,128 الفاظ کو کر چکے ہیں رب ذوالجلال کی رحمت کرم اور فضل سے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.02% بنتا ہے. رب کریم ہماری صحیح کو مشکور فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور دورائی کو بہت پختگی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن حکیم کی تلاوت ہمارے قلب و ذہن، ہمارے گھروں، ہمارے ماحول کو منور و تاباں کر دے، ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو شاداب کر دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے نامہ اعمال میں اس صحیح کو نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے والدین، آباء و اجداد اور اساتذہ اور محسنین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور ارض پاکستان کی حفاظت اور اپنی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.